الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ کے محبوب نام غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے جو بندہ جمعے کے روز مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ آج جمعے کا روز ہے مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم والدین کے بارے میں سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں والدین کے حقوق کس طرح بیان فرمائے۔ والدین کی تعظیم یہ فرض کا درجہ رکھتی ہے، جس طرح اسلام کے رکن ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید و وحدانیت اور رسالت کا اقرار کرنا، یہ اسلام کے ارکان ہیں، اسلام کی بنیادیں ہیں۔ مگر والدین کا درجہ و مقام اس قدر اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ ساری چیزیں پیچھے رہ گئی، والدین کی تعظیم آگے ہو گئی کہ جو بندہ والدین کی تعظیم نہیں کرتا، ان کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، وہ چاہے روزے رکھے، چاہے حج کرے، چاہے زکوٰۃ ادا کرے، چاہے نمازیں پڑھے، صدقہ و خیرات کرے، کوئی بھی چیز اس کی قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ والدین کا ادب نہیں کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین جل شانہ نے قرآن پاک میں جا بجا اپنے ذکر کے بعد، اپنی عبادت کے بعد والدین کی تعظیم کا ذکر فرمایا، والدین پر احسان کا ذکر فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا۔ پارہ 15 بنی اسرائیل میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، یعنی اف نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا۔
تو ان پر رحم فرما جیسا انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک میں والدین کی تعظیم کے بارے میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، ان سے اچھا سلوک کرو اور ان کو اف بھی نہ کہنا، انہیں جھڑکنا نہ، ان کی تعظیم کرنا اور ان کے ساتھ لیے عاجزی کے بازو بچھانا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر، اے میرے مالک ان دونوں پہ ایسا رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھ پہ بچپن میں رحم کیا، جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تو ان پہ ویسے رحم فرما۔ اور اللہ تمہیں خوب جانتا ہے، تمہارے دلوں کی کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو ایک مرتبہ شوق ہوا کہ میں اللہ کی بارگاہ سے عرض کروں، مالک و مولا مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا کہ جنت میں میرا کون ساتھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فلاں جگہ پہ چلا جا، فلاں شہر میں چلا جا، وہاں پہ ایک قصاب ہے، وہ تیرا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصاب کے پاس پہنچے۔ قصاب نے دیکھا کہ یہ مسافر بھی ہیں اور پھر مہمان بھی، ان کو کھانے کی دعوت دی، گھر لے آئے اور وہاں پر لا کر کے ان کو جب کھانا پیش کیا گیا تو ساتھ ہی ایک ٹوکرا جو ہے وہ رکھ دیا۔ اب یہ شخص ایک نوالا خود کھاتا، دو نوالے اس ٹوکرے میں ڈال دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجسس ہوا کہ اس میں دو نوالے کیوں ڈالتا ہے۔ آخر کار کیا ہوا کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور یہ شخص اٹھا، دروازے پر گیا۔ اس اثنا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ٹوکرے میں دیکھا۔ جب اس ٹوکرے میں دیکھا تو دو ضعیف العمر بوڑھے تھے، ایک مرد اور ایک عورت۔ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، مسکراہٹ آئی اور ساتھ ہی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے اور اسی اثنا کے اندر فوت ہو گئے۔ جب وہ شخص اندر آیا دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے اپنے والدین کو ان ٹوکرے کے اندر جو بوڑھے تھے ان کو دیکھا اور کہ وہ فوت ہو گئے، وفات پا گئے۔ تو اس نے کہا کہ آپ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا کہ میرے والدین یہ دعا کیا کرتے تھے، اے مالک و مولا ہمیں جب بھی موت آئے موسیٰ علیہ السلام کے جلووں میں موت آئے، ہم موسیٰ کا دیدار کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں تو موسیٰ کے جلوے دیکھتے ہوئے ہمیں موت آئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اور اس کے علاوہ کیا دعا کرتے تھے؟ تو کہنے لگا وہ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اے مالک و مولا ہمارے بیٹے کو، ہمارے بچے کو موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں ساتھی بنانا، جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ان کو ساتھی بنانا۔ جب بھی دعا کرتے یہ دعا کیا کرتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس قصاب سے جو قصاب ہے اس سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے والدین کی دعا کو قبول فرما لیا ہے اور تمہیں جنت میں میرا ساتھی بنا دیا۔ تو میرے بیچ اور پیارے محترم اسلامی بھائی، والدین کی دعا اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، چاہے وہ بد دعا کرے چاہے وہ دعا کرے، اپنی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے
قرآن پاک کے اندر جا بجا والدین کی تعظیم کا حکم دیا ہے، والدین کا ادب کا حکم دیا ہے، والدین پر احسان کا حکم دیا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے افضل نیکی کیا ہے؟ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ نیکی کون سی کرنی چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا حق، کہ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اور پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد دوسرا حق کس کا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا تیرے ماں باپ کا، دوسرا حق تیرے ماں باپ کا ہے۔ اور اسی طرح حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا، شرک کے بعد والدین کی نافرمانی کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کیا ارشاد فرماتا ہے؟ مختلف مقامات پہ اللہ رب العالمین نے والدین کی تعظیم کا ذکر فرمایا، اور کس انداز سے کے ساتھ فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب یہاں پہ تو شرک کی بات ہو رہی ہے، اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا ذکر فرما رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، مگر ساتھ ہی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ پھر دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور والدین پر احسان کرو۔ پہلے مقام پہ بھی ارشاد فرما دیا، پھر دوسرے مقام پہ ارشاد فرما دیا، پھر تیسری جگہ پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا ہم نے انسانوں کو، اولاد آدم کو یہ وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں۔ اب یہاں پہ اللہ رب العالمین جل شانہ نے مطلقاً ارشاد فرما دیا، ہم نے انسانوں کو یعنی اولاد آدم کو یہ وصیت کر دی ہے، جتنے بھی انسان ہیں سب کو وصیت کر دی ہے۔ کیا وصیت کر دی؟ کہ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب یہاں پر مومن کا ذکر نہیں آیا، یہاں پہ اللہ رب العالمین نے سب کو حکم فرما دیا، چاہے وہ کافر ہے، چاہے وہ مشرک ہے، چاہے جس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے ایمان والا نہیں ہے، اس کو بھی اللہ فرما رہا ہے ہم نے اولاد آدم کو یہ وصیت کر دی، یہ ان پہ فرض کر دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، حسن سلوک سے پیش آئے، ان پہ احسان کرے۔ پھر اللہ رب العالمین جل شانہ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اب اس بات سے آپ اندازہ کیجئے کہ والدین کا کتنا مقام اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، مگر افسوس کہ اس معاشرے کے اندر اب چونکہ یہ قرب قیامت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرب قیامت، قیامت کے قریب والدین کی بے قدری ہوگی، والدین کی عزت کو پامال کیا جائے گا، تو یہ قرب قیامت ہے۔ اور اس وجہ سے نفسا نفسی کا عالم ہے، ماں باپ کا اب وہ ادب نہیں رہا، وہ حیا نہیں رہی جو پہلے حیا ہوا کرتی تھی، جو پہلے ہمارے بزرگ اپنے والدین کی حیا کیا کرتے تھے، ان کو دیکھ کر نظریں جھکا لیا کرتے تھے، ان کو آتے دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے، ہاتھ باندھ لیتے تھے، اور یہ قرآن کے عین مطابق ہے، قرآن کے عین مطابق ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والدین کے ساتھ نرمی سے کلام کرو۔ ابھی باتیں ختم نہیں ہوئی، یہ قرآن بیان ہو گیا، والدین کے ساتھ
نرمی سے کلام کرو، ادب سے کلام کرو، ان سے اف تک نہ کہنا۔ مفسرین کرام نے اف کا جو معنی اور تشریح بیان کیا ہے، فرماتے کہ اف یہ تکلیف کا سب سے ہلکا ورڈ ہے، تکلیف کا سب سے ہلکا ورڈ ہے، سب سے ہلکا لفظ ہے اف۔ اگر اس سے ہلکا کوئی لفظ ہوتا تو وہ بھی بیان کیا جاتا۔ مزید مفسرین نے لکھا ہے کہ اف کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ جا رہا ہے تو رستے میں اس کے کپڑوں پہ ایک ادو غبار پڑ جاتا ہے تو وہ پھونک سے یوں اس کو جھاڑتا ہے، تو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو اف کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ کتنی ہلکی آواز ہے۔ فرمایا کہ والدین کے ساتھ اس انداز سے بھی بات نہیں کرنا، اف تک نہیں کہنا، ادب کے بالوں بچھا دو، ان کے آگے سینہ چوڑا نہ کرو، اپنے کندھے کھڑے کر کے کھڑے نہ ہو جاؤ، نگاہیں اٹھا کے نہ بات کرو، ادب کے ساتھ تعظیم کے ساتھ جھک کے بات کرو۔ پیروں کے آگے تو لوگ بڑا جھکتے ہیں، پاؤں تک چومنے کو جاتے ہیں، ہاتھ بھی چومتے ہیں، مگر کبھی والدین کے ہاتھ نہیں چومے، کبھی والدین کے پاؤں نہیں چومے۔ میرا پیر ہے جی، لینا چاہیے لگ کے تو پھر وہ ہاتھ چومنے نے، پیر بھی چومنے نے، چومنے چاہیے، تعظیم کرنی چاہیے۔ جو شریعت کا پابند پیر ہے ان کی تعظیم کرنی چاہیے، ادب کرنا چاہیے، مگر جو سب سے بڑا پیر ہے، گھر میں بیٹھا باپ ہے، سب سے بڑا پیر والدہ ہے، جن کی تعظیم کرنے کا حکم تو ہمیں قرآن نے دیا ہے، نہ پیر کی تعظیم کرنے کا حکم قرآن نے دیا ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے دیا۔ پیر کا حکم نہ قرآن نے دیا ہے نہ نبی کے فرمان نے دیا۔ ہم تعظیماً ادب کرتے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پہ ہم بیعت ہیں، ان کی تعظیم کرنی چاہیے، مگر والدین کی تعظیم فرض عین ہے، اس پہ قرآن کا حکم ہے، اس پہ نبی کا فرمان ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارا باپ چل رہا ہو تو اس کے آگے آگے نہیں چلنا، اس کے پیچھے پیچھے رہو۔ اگر تمہارا باپ سوار ہو تو اس کے مقابلے میں نہیں جانا، اور اگر تمہارا باپ چل رہا ہو تو جس طرف اس کی نگاہ لگی ہو اس کی نگاہوں کو دیکھو کہ اس کی خواہش کیا ہے، فوراً اس کی خواہش کو پورا کرو۔ یہ ادب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا بیان فرمایا۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو کچھ بھی کما کے لاتا ہوں میرا باپ خرچ کر لیتا ہے، میرا باپ مجھ سے لے لیتا ہے۔ تو حضور کی بارگاہ میں شکایت عرض کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلایا۔ اب وہ باپ آ رہا ہے، یہ حدیث مبارکہ تو طویل ہے، اس میں کچھ ضعیف الفاظ بھی ہیں، مگر اس کو ہم حذف کرتے ہیں کیونکہ وہ ضعیف ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو جب یہ شخص گھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہا ہوگا تو دل کی کیفیت کیا ہوگی کہ میرے بیٹے نے حضور کی بارگاہ میں میری شکایت لگا دی، اب میرا کیا بنے گا؟ اور جو شکایت لگائی ہے وہ باپ بھی جانتا ہے کہ شکایت کیا لگائی ہے۔ باپ
باپ دل میں خیال کر رہا ہوگا کہ واہ بیٹا، جب تم پیدا ہوا تھا اس وقت تو میں نے اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا تھا، میں نے تو صرف اور صرف تیری ترقی کے لیے، تجھے پالنے کے لیے اور تیرے اچھے مستقبل کے لیے سوچنا شروع کر دیا۔ میں نے تو اپنے جینا ہی چھوڑ دیا تھا، میں نے اپنا کھانا ہی چھوڑ دیا تھا کہ بس میرا بیٹا جو ہے وہ خوش ہو جائے، میرے بیٹے کا پیٹ بھر جائے۔ میں نے اپنے لیے جینا ہی چھوڑ دیا تھا، بس میرے بیٹے کا مستقبل ٹھیک ہو جائے۔ اور اگر آج کوئی باپ بیٹھا ہے، جو بوڑھے بیٹھے ہیں وہ تو بیٹھے ہیں، جو باپ بیٹھا ہے جس کے بیٹے بھی چھوٹے ہیں، تو وہ ذرا سوچے کہ ہم اس وقت کس لیے جی رہے ہیں؟ اپنی اولاد کے لیے، ان کے مستقبل اچھے کے لیے۔ میرا بیٹا تھوڑا بڑا ہو جائے گا، اس کو فلاں اسکول کے اندر داخل کروا دوں گا، تھوڑا بڑا ہو جائے گا پھر اس کو یہ پڑھواؤں گا، پھر اس کو یہ لگواؤں گا، پھر اس کو یہ کرواؤں گا، اس کے لیے سوچ رہے ہیں۔ حالات بڑے خراب ہو گئے، یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں، مستقبل بچوں کا خراب نہ ہو، بچوں کے لیے میں سارا تب و دو کر رہا ہوں۔ تو ذرا سوچئے، آپ کے باپ نے بھی اسی طرح آپ کے لیے کیا ہے، اس نے بھی اسی طرح تب و دو کی ہے، آپ کو پالنے کے لیے، آپ کو اسٹیج پہ لانے کے لیے وہ بھی تب و دو کرتا رہا ہے، وہ بھی آپ کے لیے جیتا رہا ہے۔ وہ اپنی کمر کو جھکا بیٹھا، آپ کو اس نے سیدھا کر دیا۔ آج جوان ہو گیا ہے اور باپ کو سمجھتے نہیں۔ آج جس نے تجھے پالا ہے، جس نے تجھے پوسا ہے، جس نے اس مقام پہ جو لے کے آیا ہے تجھے، جس نے تجھے پڑھایا لکھایا ہے، اس مقام پہ لے کے آیا ہے، آج اس کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ باپ تجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو جانتے ہی کچھ نہیں ہے، سب کچھ تو مجھے پتا ہے، سب کچھ تو میں جانتا ہوں، یہ بڑا فاسٹ دور ہے، اس میں مجھے پتا ہے کیا کرنا ہے۔ بیٹا جلدی گھر آ جایا کر، دیر سے نہ آیا کر، ابا میں نے پتا ہے میں وہ بالتے نہیں ہے، میں نے پتا ہے کہ وہ واپس آنا ہے، میں سارا کچھ جانتا ہوں، بچہ تو نہیں۔ اپنے باپ کے سامنے جو بدتمیزی کی جاتی ہے، اس باپ کو سمجھایا جاتا ہے جس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، اس باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جس باپ نے ساری عمر تیرے لیے اپنا جیون، اپنی جوانی برباد کر دی ہے، آج اس باپ کی قدر ہی کوئی نہیں ہے۔ اور آکسفورڈ میں بھیج دو جناب، کالجوں میں بچوں کو بھیج دو، اور کیا تعلیم دیتے ہیں؟ یہ تعلیم کہ اپنے باپ کے سامنے سیدھے ہو جاؤ، اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور جو منہ پہ آئے اور وہ بکتے رہو۔ یہ نوجوان نسل اپنے اعمال کو برباد نہ کرے، اپنی آخرت کو برباد نہ کرے، اپنے والدین کی رسپیکٹ کرے، قدر کرے۔ اس پہ میں بارہا بیان کر چکا ہوں، اور کیوں بار بار بیان کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ سب سے پہلے اول ترین تعظیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے بیان کی۔ اول ترین تعظیم والدین کی تعظیم۔ اگر والدین کی تعظیم نہیں، والدین کا ادب نہیں ہے، تو آپ کی نمازیں کوئی نمازیں نہیں، آپ کا حج کوئی حج نہیں، آپ کے صدقات کوئی صدقات نہیں، سب میں پانی پھر جائے گا، کوئی قابل قبول نہیں اگر والدین راضی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے والدین راضی اس سے رب بھی راضی ہے، اور جس کے والدین ناراض اس سے رب بھی ناراض ہے۔ تیرے ماں باپ تیری جنت و دوزخ۔ اب تو چاہے، تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے، اب تو چاہے تو اس دروازے سے گزر کے جنت میں داخل ہو جا، اگر تو چاہے تو اس دروازے کو توڑ، اب تیری مرضی ہے۔ سب کچھ بیان کر دیا ہے، ہر چیز واضح بیان ہو گئی ہے، ہم نے لائف کس طرح گزارنی ہے سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے، والدین کی رسپیکٹ کیسے کرنی سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے۔ حضور کی بارگاہ کے اندر اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے باپ کو بلائیے، جو کچھ بھی میرے پاس ہوتا ہے وہ سب کچھ لے لیتا ہے، خرچ کر لیتا ہے۔ حضور نے بلایا، باپ حضور کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے شرمندہ کھڑا ہے۔ کیسا عالم ہوگا کہ باپ نے، بیٹے نے باپ کی شکایت کر دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے پہلے عرض کیا کافی ساری لمبی حدیث ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ
تو یہ پیسے کیا کرتا ہے، کہاں خرچ کرتا ہے؟ تو کہنے لگا میں ان کی پھوپھیوں پہ یا ان کی خالوں پہ خرچ کرتا ہوں، یا دیگر ضروریات زندگی پہ خرچ کر لیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے رونے لگے۔ آگے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کر ہو گئی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے اور اس شخص کو، اس لڑکے کو فرمایا کہ جا چلے جا، اب مجھے نظر نہ آنا، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو بھی اس کا ہے، تیرا مال بھی اس کا ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، تو والدین کے لیے خرچ کرنے پہ ہم جی چراتے ہیں، اتنے کافی ایسا نہیں کہ کر لیں، ایسا نہیں پڑے، وہاں پہ ہمارے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اور یہی صدقہ و خیرات کرنے کا مقام ہے۔ حالانکہ یہاں پہ صدقہ و خیرات کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، مگر حضور نے ارشاد فرمایا اپنے والدین پر، گھر والوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، مگر یہ وہ صدقہ نہیں ہے جو صدقہ واجبہ ہے، یہ صدقہ نافلہ۔ والدین پر، اپنے بچوں پر، اپنے عزیز و اقربا پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو یہاں پر اگر وہ خرچ کرتا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ 70 شیطان اس کو وسوسے ڈالتے ہیں، صدقہ و خیرات کرنے میں 70 شیطان وسوسے ڈالتے ہیں کہ کم کر لے، تیرے پاس پیسے پہلے کم ہیں، پہلے اتنے ادھر لگ گئے ہیں، تھوڑے کم کر لو، تھوڑے دے دو، جتنا گزارا ہو سکتا ہے اتنے دے دو۔ تو 70 شیطان اس میں وسوسے ڈالتے ہیں، آخر کار اس کا پہلے ذہن ہوتا ہے ہزار کا، اب وہ 200 پہ آ جاتا ہے، 100 پہ آ جاتا ہے۔ تو وسوسوں میں جب وہ مبتلا ہوتا ہے تو اس نیکی کو چھوٹا کر بیٹھتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک میں والدین کے حقوق کے بارے میں جا بجا بیان فرمایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ اگر تو محبت سے، پیار سے اپنے والدین کو دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا، ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ اس بات سے اندازہ کیجئے کہ والدین کی تعظیم کتنی ہے کہ ایک بندہ 5-7 لاکھ روپیہ لگا کے حج میں جاتا ہے اور وہاں پہ یہ اتھینٹک نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا ہے، اللہ نے میرے حج کو قبول فرما لیا ہے، یہ اتھینٹک نہیں کہہ سکتا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ محبت کی نگاہ اپنے والدین کے چہرے پہ ڈالی، اللہ تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھنے سے حج مقبول کا ثواب۔ پھر صحابہ کو قربان جائے، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی بار بار دیکھے تو حضور نے فرمایا چاہے 100 بار دیکھے، چاہے 100 بار دیکھے، اللہ بڑا غفور ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، وہ اسے 100 حج کا ثواب عطا فرما دے۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت تمہارے والدین قدموں کے نیچے، بعض کہتے ہیں والدہ کے قدم کے نیچے، مگر حدیث مبارکہ ہے والدین، اور ایک مقام میں فرمایا کہ والد جنت کا دروازہ ہے اور والدہ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب دونوں ہی جنت کا سبب ہے اور دونوں کے بارے میں ہی ذکر ہوتا جا رہا ہے،
مگر ہوتا کیا ہے کہ کچھ ایسے نعت خوانوں نے تماشا بنا لیا کہ ماں کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، بلکہ کرتے ہی ماں کا ذکر ہے، تو باپ کا ذکر تو ہوتا ہی نہیں۔ اس سے یہ سمجھ آتی ہے شاید باپ کی فضیلت ہی نہیں ہے قرآن کے اندر، باپ کی فضیلت ہی نہیں حدیث کے اندر۔ جس نے باہر دھوپ برداشت کر کے اور محنت و مزدوری کر کے اپنے بچوں کا بھی پیٹ پالنا، اپنی بیوی کا بھی پیٹ پالنا، نان نفقہ کی ذمہ داری اس کی ہے، سارے معاملات اس نے چلانے ہیں، پرورش اسی کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ ماں ٹھیک ہے اس کو گود میں کھلا رہی ہے، مگر اخراجات تو وہ اٹھا رہا ہے، سارے معاملات تو وہ کر رہا ہے۔ تو باپ کی ذمہ داری وہ بھی ماں جتنی ہے۔ وہ ایک علیحدہ میٹر ہے کہ ایک جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ دونوں میں سے کس کا زیادہ حق ہے؟ حضور نے فرمایا تیری ماں کا۔ پھر عرض کیا رسول اللہ پھر کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر عرض کیا رسول اللہ پھر کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر عرض کیا رسول اللہ پھر کس کا؟ فرمایا تیرے باپ کا۔ 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں کا، چوتھی مرتبہ فرمایا تیرے باپ کا۔ اس کی وجہ اور رزق یہ ہے کہ ماں نے اسے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر اس کو اپنا دودھ پلایا ہے۔ وہ مشقت، وہ اذیت، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ اگر مرد ایک چوہے کا بچہ پیدا کر لے، مرد ایک چوہے کا بچہ پیدا کر لے تو ساری عمر کانوں کو ہاتھ لگائے، توبہ توبہ کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کرامات عورت کو عطا فرمائی ہے کہ اس پہ وہ کتنا صبر کرتی ہے، کتنی مشقت اختیار برداشت کرتی ہے، تو اس لیے اس کو یہ زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ مگر مرد جو بیٹا ہے، اولاد ہے، اس کی نظر میں دونوں کی فضیلت ایک جیسی ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا میری ماں زیادہ افضل ہے تو میرا باپ میرا کم افضلیت افضل ہے، تو دونوں کی نظر میں ایک جیسے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ دونوں لڑتے ہیں، اب چاہے ماں کا قصور ہو چاہے باپ کا قصور ہو، دونوں لڑ رہے ہیں، اولاد کو چاہیے کہ دونوں میں صلح کروائے۔ اولاد کسی کی فیور نہیں کرے گا، ہاں جی میری ماں جو ہے وہ حق پہ ہے اور باپ کی گالیاں برداشت کرتی ہے، اس کی مار برداشت کرتی ہے، تو میں ماں کے ساتھ ہوں۔ ماں کے ساتھ ہو کر کے باپ کو برا بھلا کہے یا باپ کو حق پہ سمجھ کے ماں کو برا بھلا کہے، دونوں صورتوں میں وہ گناہ گار ہے، کسی کی سائڈ نہیں لے گا، دونوں کی صلح کروائے، دونوں کو پیار محبت سے بٹھائے۔ تو اولاد کے لیے دونوں والدین برابر ہیں، ایک جیسے ایکول۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، اس کو پالنا ہی مقصد نہیں ہے، اس کی تربیت بھی کرنا مقصد ہے۔ جانور بھی اپنے بچے پال ہی لیتے ہیں، دودھ پلا لیتے ہیں، ان کو ساتھ لے جا کے گھاس کھلا دیتے ہیں، وہ بھی پل رہے ہیں، تو ہم نے بھی بچوں کو پال ہی لیا تو کون سا بڑا کام کر لیا؟ تربیت۔ پالنا مقصد نہیں ہے، تربیت مقصد ہے، ان کی تربیت کی جائے، دین کے مطابق ان کو سکھایا جائے۔ آج ہم بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ حضور کی بارگاہ میں ایک باپ حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے نے میرے سر پہ ڈنڈا مار کے میرا سر پھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا کہ تو نے اسے دین سکھایا ہے، اس کی اچھی تربیت کی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ پھر ایک بیل نے دوسرے بیل کو مار دیا تو پھر کون سی تعجب والی بات؟ ایک بیل نے ایک جاہل نے دوسرے کو مار دیا تو پھر کون سی تعجب والی بات؟ تو نے اسے دین ہی نہیں سکھایا۔ تو نے اسے سکھایا ہوتا، دین سکھایا ہوتا تو دین اسے والدین کی قدر سکھا دیتا۔ دین سکھایا ہوتا تو دین اسے والدین کی قدر سکھا دیتا کہ والدین کی قدر کیا، رسپیکٹ کیا، اس کی تعظیم کیا، اس کا ادب کیا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اس میں احسان کرنا ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔
کہ جس نے تمہیں اس اسٹیج پہ لا کے کھڑا کیا. تو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کی تربیت کرو. آج ہم اپنے جو قابل بچے ہیں ان کو یونیورسٹیوں کے اندر کالجز کے اندر داخلے دلوا دیتے ہیں. جس کو ڈاکٹر بنا دیں, اس کو وکیل بنا دیں, اس کو فلاں بنا دیں. اور جو اپاہج بیچارہ ہوتا ہے, تھوڑا کمزور ویک ہوتا ہے, جو نابینا ہوتا ہے, اس کو مدرسے میں داخل کروا دیں کہ چلے نے اور کے کچھ نہیں کرنا ہے, پھر روٹی کرتا رہے گا. اتنے افسوس کی بات ہے. جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت, جو کچھ ہے وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت. شکوہ ہے زمانے پہ نہ قسمت پہ گلا ہے, دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا. ایک شخص کے 6 بچے, اس نے 5 کو دنیاوی تعلیم دلائی اور ایک نابینا تھا, اس کو مدرسے میں داخل کروا دیا. اب اس نے حفظ کر لیا, باپ مر گیا. مرنے کے بعد بیوی نے خواب میں دیکھا کہ وہ بڑا حشاش بشاش ہے, قبر میں پڑی, اس کو راحت سکون مل رہا. پوچھا کہ کس بنا پر, کس وجہ سے تمہیں قبر میں راحتیں مل رہی ہیں, سکون مل رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جو 5 بچے ہیں جن کو میں نے اعلیٰ تعلیم دلوائی, دنیاوی عہدے دلوائے, ان کی طرف سے مجھے گرمی آواز ملی. ٹھنڈی ہوا آئی ہے تو نبینے کی طرف سے آئی. وہ رات کو نماز پڑھتا ہے, وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. جب وہ یہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے, ایک درجہ میرا بلند ہو جاتا ہے. اس کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. تو یہ حقیقت پہ مبنی ہے, حقیقت پہ مبنی ہے. آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلوائیں, اس سے منع نہیں کیا جاتا, مگر ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دلوائیں کہ کل کو آپ قبر میں چلے جائیں تو پیچھے آپ کے وہ دعائیں کرنے والا تو ہو. اپنی قبر کا سامان کیجئے, اپنی آخرت کا سامان کیجئے, اپنی اولاد کی اچھی تربیت کیجئے, ان کو دین سکھائیے, ان کو نماز پڑھائیے. بعض حضرات کہتے ہیں یہ علماء کا کام ہے, تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں. ہم کب بھاگیں اس سے, ہمارے پاس بھیجیں. ہم تو خود چاہتے ہیں کہ کوئی سیکھنے کے لیے آئے, مگر افسوس کہ اس پورے ویک کے اندر ایک بندے نے 2 مسئلے پوچھے, ایک بندے نے 2 مسئلے پوچھے نماز میں. پورا ویک گزر گیا, کسی نے اور کچھ پوچھا ہی نہیں. اب ہم کیا کریں؟ اپنی اولاد کو بھیجیں. اب آدھا پونا گھنٹہ جو قرآن پڑھنے کے لیے, ناظرہ پڑھنے کے لیے بچے آتے ہیں, فجر میں تو وہ بھی نہیں آتے, چند ایک آتے ہیں. ہماری جو ڈیوٹی ہم ان کو بھی پڑھاتے ہیں, اور استاد آئیں گے تو ان کو بھی پڑھا دیں. تو چند ایک آتے ہیں. تو جب ہم ان کے والدین کو عرض کرتے ہیں کہ بچوں کو بھیجا کریں, وہ بچے سویرے اٹھتے نہیں, آپ اٹھو تو بچے بھی اٹھنا. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے دل کو لگتی ہیں, محسوس کرتے ہیں, مگر یہ سچی باتیں ہیں. میں کوئی شعلہ بیانی شروع سے نہیں کر رہا. الحمدللہ یہ عمل کی طرف کوشش ہے کہ جو دعوت اسلامی کا ایک پیغام ہے اور نعرہ ہے, مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں. کاش جو ہم نے بیان کیا ہے, اور یہ یقیناً ایسا ہوتا ہے, جو بیان کیا جاتا ہے انسان اس پہ سوچتا ضرور ہے, دل میں وہ بات بیٹھتی ضرور ہے, چاہے وہ عمل نہ کرے, سوچتا ضرور ہے کہ یار واقعی باتیں سچی ہیں. ایسا ہی ہے کہ اپنی اولاد کی ہم کیسی تربیت کرتے ہیں, کہ جب ہم صبح خود ہی نماز نہیں پڑھیں گے تو اولاد کیسے نماز پڑھے گی. جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ نے اپنے ہوتے ہوئے ان کو نماز کی ترغیب نہیں دی, آپ نے اپنے ہوتے ہوئے اس کو جناب مطلب کہ اچھی بات کی, علم کی اور دین کی تعلیم نہیں دی. آپ کے جانے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ وہ تو زیادہ فری ہینڈ ہو جائے گا, زیادہ کھل جائے گا. معاشرہ آپ کے سامنے,
باپ بیٹے کو روکتا ہے بیٹا باہر نہ جاؤ، سوسائٹی خراب ہے، ماحول خراب ہے، آپ کتے غلط بہنی نہ بہ جائیں، کتے سگرٹ پینے والے نال نہ بہ جائیں، کتے شراب پینے والے نال نہ بہ جائیں، زانیاں دے نال نہ بہ جائیں، باہر نہ جایا کرو۔ ابا میں تو باہر ہوں، میں نے سارا ہی پتہ ہے۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے بیٹا بیچارہ جو ہے وہ اس کام میں لگ جاتا ہے اور باپ بیچارہ وہ روتا ہے۔ تو اس لیے سوسائٹی واقعی خراب ہے، ماحول خراب ہے، معاشرہ خراب ہے، خود کو بچانے کی ضرورت ہے، خود بچے۔ جیسے آپ سڑک پہ چلے جاتے ہیں تو خود ہی بچنا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے گاڑی آ رہی، ادھر سے گاڑی آ رہی، تیز آ رہی، تو آپ نے خود ہی بچنا ہے۔ تو اب بھی آپ نے خود ہی بچنا ہے۔ جس طرح کا معاشرہ ہے، جس طرح کا ماحول ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جس طرح کی گیدرنگ ہوگی، جس طرح کا دوست ہوگا اسی طرح کا دین ہوگا۔ جیسا تمہارا دوست ہوگا ویسا تمہارا دین ہوگا۔ اگر اچھا دوست ہے اچھی تربیت ہوگی، اچھا دوست ہے تو تم اچھے ہو جاؤ گے، اگر برا دوست ہے تو برے ہو جاؤ گے۔ تو اسی طرح کسی نے کیا خوب کہا کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، سودا بھاویں مل نہ رہیے بھلے آن ہزارا، تے برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا، برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کچھ کچھ پئیے چڑھدا پین ہزارا۔ آپ بری صحبت میں بیٹھ بھی جائیں، آپ لاکھ کہیں میں کام نہیں کرتا بھائی، میرے کو قسم لے میں نہیں کام کرتا، ہم نے کہنا تو میں نہیں ہوں لال کام کرتا ہے گا، جو وہ کرتے تو بھی ایسے ہی کرتا ہوگا۔ اگر اچھے بندے کی صحبت میں بیٹھیں، حضور نے ارشاد فرمایا جو کسی نیک بندے کی صحبت میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سودا بھاویں بھول نہ رہی بھلے آن ہزار۔ تو اس لیے اولاد کی تربیت بھی کرنی چاہیے اور صحبت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اولاد کی بھی صحبت کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ نوجوان نسل جو ہے وہ اپنے آپ کو خود بچائیں، خود بچائیں۔ ماحول بڑا خراب ہے، اپنے والدین کی قدر کیجیے، رسپیکٹ کیجیے، کیونکہ وہ آپ کو جس موڑ سے روکتے ہیں، جس رستے سے روکتے ہیں، وہ اس رستے سے گزر چکے ہیں، ان کو معلوم ہے یہاں خسارہ ہی خسارہ ہے، یہاں نقصان ہی نقصان ہے، تو اس وجہ سے آپ کو اسے روکتے ہیں، اس سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کے والدین آپ کے خیر وقتی طور پہ آپ کو غصہ لگتا ہے، مگر جب یہ گزر جائیں گے پھر آپ کہیں گے کہ کاش میں نے باپ کی بات مانی ہوتی، کاش میں نے ان کا کہا مانا ہوتا تو آج میں خسارے میں نہ ہوتا، آج نقصان میں نہ ہوتا۔ جس نے باپ کا کہا نہیں مانا وہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج بھی وہ رول رہا ہے، وہ پریشان ہے، اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے والدین کو ستایا ہے، کسی نے اپنے والدین کو تنگ کیا ہے، تو اور نماز چھوڑنے کا گناہ اور مزید گناہ جو ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے اٹھا لیتا ہے، وہ قیامت میں ہی ان کو اس کا عذاب ہوگا، مگر والدین کے نافرمانوں کا عذاب اسے دنیا کے اندر جیتے جی بھی دیا جائے گا، جیتے جی بھی اس کو جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا۔ تو اس لیے والدین کی قدر کیجیے، آج اگر آپ اپنے والدین کی قدر کریں گے تو کل کو ہمارے بچے ہماری قدر کریں، جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے کہ آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر اچھا سلوک کریں گے تو کل کو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، آج ہم اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کریں گے تو کل کی ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ برا سلوک کرے گی، جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی ہے۔ معاشرہ دیکھ رہے ہیں، آپ نے بارہا مشاہدہ کیا ہوگا کہ ایسا ہوتا ہے اور ایسا نظر آتا ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا ہے اولاد پھر اس کو ستاتی ہے، اس کو ستاتی ہے۔ بڑی ساری روایتیں، بڑی ساری حکایتیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کے اندر لکھی ہیں کہ ایک شخص نے دیکھا کہ میرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، تو اب جناب مطلب کہ ساری رات کھانستا رہتا ہے، پریشان کرتا رہتا ہے، تو تنگ آ کر کے اس نے اپنے باپ کو لیا رات کے اندھیرے میں، تو اسے دریا میں جب پھینکنے جانے لگا تو باپ نے کہا کہ بیٹا مجھے جو ہے وہ اٹھا کے لے جا، چلنا نہیں آ رہا مجھے، تو لہٰذا وہ اس کو اٹھا کر کے لے کر گیا، تو جب
کنارے کے پاس پہنچا تو اس وقت دھکا دینے لگا. باپ نے کہا بیٹا یہاں نہ گرانا, یہاں میں نے اپنے باپ کو گرایا, تھوڑا آگے کر کے سٹ دے, جیسی کرنی ویسی کرنی. تو لہذا اولاد کو چاہیے اپنے ماں باپ کی قدر کرے.